ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا قرة أعيننا مطلوبنا مقصودنا موجودنا آلانا مولانا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب تعریفیں سب خوبیاں سب بڑائیاں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں جو ہم سب کے خالق مالک اور رازق ہیں لاکھ ہزار کروڑ ہزار بے شمار بار درود و سلام ہم سب کے پیارے پیارے آقا و مولا نبی الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے میری آواز اللہ کی طرف سے ہوں نہایت ہی معزز سامعین کرام میں نے اللہ رب العزت کی پاک کلام سے جب آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں خالق کائنات نے اپنے پیاروں کا تذکرہ فرمایا اور اپنی صفت رحمان کے ساتھ ان کے اوصاف کو بھی بیان کائنات کے خالق و مالک نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن رحمان کے بندے
سبحان اللہ، بہت سی صفات ہیں میرے پروردگار کی۔ رحمان کا معنی ہے بہت رحم کرنے والا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ جو رحمان کے بندے ہیں زمین پر چلتے ہیں مگر زمین کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ ان کے جال میں اتنی انکساری اور عجز ہوتا ہے کہ زمین بھی خبر نہیں رکھتی کہ وہ میرے اوپر چل رہا ہے، بلکہ ربی کائنات فرماتے ہیں جب کبھی ان کا واسطہ ایسے لوگوں سے ہو جائے جو انہیں دیکھ کر استہزاء کریں، یعنی ان کو مذاق کریں یا ان کے ساتھ کوئی ظلم و ستم کریں یا ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائیں، تو وہ ان کو اپنی زبان سے کوئی گالی نہیں دیتے، وہ ان پر جھپٹتے نہیں، بلکہ ایسے جاہل لوگوں پر وہ اللہ کی طرف سے سلام دیتے کہ اللہ تمہاری سلامتی فرمائے، تمہارا ایمان درست ہو جائے، تمہاری زبان درست ہو جائے، تمہارا کردار درست ہو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اب جو اللہ والوں سے ظلم کرے یا زیادتی کرے یا تکرار کرے یا ان کے اختیارات میں کجی ڈالے، ربی کائنات نے ان کو کیا فرمایا ہے؟ جاہل۔ کیا فرمایا ہے؟ بات بڑی سمجھنے کی۔ جو رحمان کے بندے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی مذاق کرتا ہے یعنی استہزاء کرتا ہے کہ یہ تو پھٹے پرانے لباس میں، پوشیدہ لباس میں گندے اٹے پٹے لوگ ہیں، ایک شاعر نے کہا نہ پوچھ ان خلقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، گدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں۔ سبحان اللہ۔ میں حقارت میں نگر دوجے دانی دری گر سوارے باشد، ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دے، مجھے کیا معلوم کہ ان کا اپنے پروردگار کے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، کس مرتبے پر ہے، وہ کس مقام پر ہے۔ انہیں نے حقیر سمجھا، انہیں نے فقیر جانا اور ان کے ساتھ استہزاء کیا، تو کائنات کے خالق و مالک نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد اذنتہ للحرب، کہ میں جو میرے بندوں کے ساتھ استہزاء کرے انہیں جنگ کا چیلنج کرتا۔ اب اللہ سے کون لڑے؟ اللہ۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، ان کی صفت ربی کائنات نے ان جاہلوں کے لیے، وہ اپنے آپ کو عالم کہلائے، وہ اپنے آپ کو مفتی کہلائے، وہ محدث ہو، وہ مفسر ہو، وہ عالم ہو، لیکن اگر اللہ والوں کی شان میں وہ بے ادبی کرے یا استہزاء کرے یا ان کے ساتھ کوئی ظلم و ستم کرے، تو ربی کائنات فرماتے ہیں ایسے جاہلوں کو میں خود جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ جبکہ میرا بندہ ان کے لیے کیا کہتا ہے؟ ان سے جب میرا بندہ مخاطب ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، ایسے جاہلوں سے جب کسی میرے رحمان کے بندے کا واسطہ پڑتا ہے
کے لیے کوئی بددعا نہیں کرتا، سلامتی کہتا ہے، ان پر سلامتی کا۔ تو یہ ایک بہت بڑا درس ہے۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ تو ادھر انتصاری کو بہتر ہے، اور ان کا شیوا ہے، ان پر اگر کوئی ظلم بھی کرتا ہے تو اپنی آقا کے فرمان کے مطابق وَعَافُ عَمَّن ظَلَمَ، کوئی اگر تجھ پر ظلم بھی کرے تو اسے معاف کر دے، اور اگر تجھے غصہ آئے وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اپنے رب کے حکم کے مطابق وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صفات قرآن نے ان کی گنوائی۔ اللہ اکبر۔ تو اگر وہ قطع تعلق کریں تو پھر بھی میرے قریب آقا نے فرمایا صرف من قطع، جو تجھ سے جدا ہونے کی کوشش کرے تو اس سے مل، قطع تعلق کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو آئیے ذرا رحمان کے بندوں کی صفات میں گنوا رہا ہوں، آگے جو صفت آنے والی ہے بڑی ہی عجب صفت ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قیام کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، راتوں کو ان کے سجدوں کی طوالت، راتوں کی طوالت پر غالب آ جاتی ہے۔ وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ایک شاعر نے کچھ یوں نقشہ بیان کیا ہے کہ راتی روزاریاں کر دے نیند کی دی تو دے فجریوں گنہار صدا دے سب تھی نیوے ہوندے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو راتوں کو قیام کی صورت میں، رکوع کی صورت میں اور سجود کی صورت میں بسر کر دیتے ہیں، راتوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ تو یہ صفات اللہ نے فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کے اندر موجود ہے، اور ان کا چلنا پھرنا اٹھنا اللہ کے ذکر میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ قرآن نے بیان کر دیا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، وہ ہو جائے، صبح و شام اللہ کے نام کی تسبیح کرو، اللہ نذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور صبح و شام اپنے رب کی یاد کیا کرو، اپنے رب کی تسبیح کیا کرو۔ یہ تو اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ خود ربط قائم کیا،
اور انہیں پھر رحمان کے بندے ہونے کا شرف بخش دیا۔ اللہ کے بندے تو سارے ہیں، مگر بندگی میں بڑا فرق ہے۔ بندہ آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندہ دنیا پر آیا ہی اللہ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے جن و انس، میں نے تمہاری تخلیق کی صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ کیا تو دیکھتا نہیں کہ جو کچھ بھی زمینوں میں ہے اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اسے تسخیر کرنے کا تجھے علم دے دیا ہے، تجھے عقل عطا کر دی ہے۔ اور پھر ربی کائنات نے فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ اللہ وہ ہے جس نے جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں، تیرے لیے ہی بنایا ہے، مگر تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا ہونا ہے۔ اے جن و انس، تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو رحمان کے بندوں کا تذکرہ کریں تو ان کی یہ صفات جو ہیں قرآن نے کھول کر بیان کر دی کہ ان کا زمین پر چلنا ایسا ہے کہ زمین بھی فخر محسوس کرتی ہے، اس کا بوجھ نہیں محسوس کرتی، بلکہ زمین کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور اللہ کا بندہ اس پر سفر کر رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ دنیا سے جاتا ہے تو زمین بھی اس کے ہجر میں روتی ہے۔ یا اللہ، تیری تسبیح کرنے والا، تیرا ذکر کرنے والا، تجھے یاد کرنے والا آج دنیا سے چلا گیا۔ تو ربی کائنات نے صاف صاف اپنے صفت رحمان کے ساتھ انہیں اپنے بندے کہنے کا شرف وقت دیا۔ یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ اب رحمان کے جو بندے ہیں ان کی شان کا کیا ہے؟ سیاستہ کی احادیث میں یہ حدیث مذکور ہے، بخاری شریف میں بھی۔ بخاری شریف احادیث کی کتاب میں سب سے بہت بڑی کتاب ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص، اللہ اکبر، جس نے بڑے گناہ کیے، 99 قتل کر دیے، باقی گناہوں کا تو شمار ہی کوئی نہیں۔ اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے اسے خیال آیا کہ مجھے تو اس جہان فانی سے جانا ہے، اتنے گناہوں کے ساتھ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگا، کیسے کھڑا ہوگا۔ اب ربی کائنات کا خود فرمانے والی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ہم نے اس کے لیے ایک نہیں 2 جنتیں تیار کر دی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اسے خوف آ گیا، اس نے چاہا کہ وہ توبہ کرے اور اپنے گناہوں سے باز رہے، تو اس کے لیے وہ اس وقت کے عالم کے پاس پہنچا، جا کر کہا کہ حضور دیکھیے، میں بہت گناہگار ہوں، بہت سے کار ہوں، بہت سی مجھ سے غلطیاں اور گناہ سرزد ہو گئے، جن
چکا ہوں۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں۔ اعتراف اپنے وقت کے عالم کے سامنے اس نے دانوئے ادب جھکاتے ہوئے کہا کیا میری معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی طریقہ ایسا مجھے بتا دے کہ میں اپنے رب سے معافی مانگ لوں اور پھر سیدھے راہ پر آ جاؤں۔ میں آئندہ اپنے گناہوں سے توبہ کروں۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے، میرا پروردگار فرماتا ہے میرے بندے کیا تم نے صحرا کی ریت کے ذروں سے زیادہ گناہ کر لیے؟ کیا سمندروں کے پانی کے قطرات سے زیادہ تیرے گناہ ہیں یا میری رحمت زیادہ ہے؟ فرمایا اگر اتنے بھی تیرے گناہ ہیں تو ایک بار میری طرف چلا آ، میں تجھے معاف کر تو بندہ جو توبہ کی نیت سے آتا ہے، نبی کائنات خود فرماتے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، اے ایمان والو تم نے اگر میری طرف لوٹ کے آنا ہے تو سچے دل کے ساتھ لوٹنا، توبہ کرنا ہے تو سچے دل کے ساتھ توبہ کرنا، توبۃ نصوح کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایک بار توبہ کر لی ہے اب دوبارہ ان گناہوں کی طرف اپنے آپ کو لوٹانا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں سچی توبہ کرنا۔ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے لوٹ آتا ہے تو میرا پروردگار اس کی توبہ پر ملائکہ پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو اس میرے بندے نے یہ جان لیا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں اسے بخشنے والا ہوں، میں اسے معاف کرنے والا ہوں۔ اے میرے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ میرے بندے نے توبہ کر لی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ کیا سمجھے ہمارا رب کتنا کریم ہے؟ تو اپنے بندوں کا تذکرہ اللہ نے صفت رحمان سے کیا ہے۔ وہ مولوی صاحب تھے، مولوی صاحب نے کہا توبہ توبہ توبہ، اتنا